أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين. واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ حدیث بھی غرر احادیث میں سے ہے، جوامع کلم میں سے ہے، اور متفق علیہ حدیثوں میں سے ہے، یعنی علماء شیعہ امامیہ میں سے محدث کبیر جلیل القدر محدث حسین ابن سعید کوفی نے کتاب الزہد میں اور حمیرین قرب الاسناد میں اور علامہ حر عاملی نے وسائل الشیعہ میں نقل فرمائی ہے یہ حدیث، جبکہ علماء اہل سنت میں سے قزوینی نے سنن ابن ماجہ میں، ترمذی نے اپنے سنن میں، امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند میں، ابن حجر نے فتح الباری میں اس حدیث کو نقل فرمایا ہے۔ یہ حدیث اصحاب میں سے بھی ایک سے زائد صحابی اس کے ناقل ہیں، اور خود ائمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام میں سے، یعنی امام حسن اور امام حسین بھی اس کے راوی اول کی حیثیت سے بعض اسناد میں موجود ہیں۔ تو حدیث اس لحاظ سے بہت محتم بالشان ہے۔ مضمون کے اعتبار سے بھی جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بہت ہی محتم بالشان اور عظیم الشان ہے، اگرچہ مضمون بظاہر سادہ ہے لیکن ایک کلیدی مطلب ہے، انسان کی سوچ فکر، اس کے کردار، اس کے گفتار کو ایک مستحکم جہت عطا کرنے والی حدیث ہے، اور تمام غیر ضروری باتوں سے بچانے کے لیے تنہا یہ حدیث کافی ہے۔ اصل میں انسان خود اور اپنی فکر اور اپنی طاقت قوت، اپنی انرجی کو ضائع کر دیتا ہے غیر متعلق باتوں میں۔ اگر تمام غیر متعلق باتوں سے انسان خود کو محفوظ رکھے، غیر متعلق باتوں سے واقعاً غیر متعلق ہو جائے، تو اس کی قوت، طاقت، اس کی توانائی،
اس کے اندر پائی جانے والی جوہری طاقت اتنی پروان چڑھتی ہے کہ ایک سادہ آدمی، غافل انسان اس کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ اور اسی کو ان الفاظ میں حضرت نے فرمایا کہ من حسن اسلام المرء، انسان کے حسن اسلام کی نشانی یہ ہے، یعنی انسان کے اسلام پر بہترین طریقے سے عمل پیرا ہونے کی ایک شان یہ ہے، ترکہ ما لا یعنی، جو چیزیں اس سے کنسرن نہیں ہیں اس سے بے تعلق ہو جائے۔ ایسا گرم ہے، ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ جو چیز انسان کے لیے معنی نہیں رکھتی، یہ لفظ معنی جو ہے یہاں پر اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جس چیز سے انسان کا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے واقعاً وہ غیر متعلق رہے، اور ہوتا ایسا نہیں ہے۔ عموماً انسان کی فکر جو ہے وہ دوسروں کے مسائل میں مبتلا رہتی ہے، یا یہ کہوں کہ ملوث رہتی ہے، الجھے رہتے ہیں، دن رات فکر مند رہتے ہیں، کس میں؟ دوسروں کے مسائل میں، سوچتے رہتے ہیں دوسروں کے بارے میں۔ کیا مرض ہے؟ اسی کو بزرگان کہتے ہیں با خود باش، با خود باش، بھئی اپنے ساتھ رہو، اپنا خیال رکھو۔ یہ جو دستور دیا جاتا ہے ریاضت میں، سیر و سلوک میں، بزرگان دستور دیتے ہیں، تو اس میں دو چیزیں بڑی اہمیت رکھتی ہیں، ایک سکوت، دوسرے تنہائی، تنہا رہنا انسان کا۔ اور جو تنہا، جیسے ہم نے عرض کیا تھا کہ چپ رہنا، سکوت کا بھی سلیقہ آتے آتے آتا ہے، ایسے ہی تنہا رہنے کا بھی سلیقہ ہوتا ہے۔ جب انسان تنہا رہنے کا سلیقہ سیکھ لیتا ہے تو کتنی ہی بھیڑ میں رہے وہ تنہا رہتا ہے، پھر بھیڑ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، لیکن ابتداءً اسے واقعاً ظاہری تنہائی بھی چاہیے ہوتی ہے، یہاں کوئی نہ ہو، خلوت نشینی، زاویہ گزینی، ایک حجرہ جو انسان کی عبادت کے لیے ہو، ذکر و فکر کے لیے ہو، اور جہاں کسی کی آمد و رفت نہ ہو، وہاں تنہا بیٹھ کر یاد خدا کرے اور اپنی ذات کو پروان چڑھائے۔ یہ اپنی ذات کو پروان چڑھانا اس سے بہت مختلف ہے جو عام طور پر کہا جاتا ہے کہ صاحب وہ تو صرف خود سازی میں مبتلا ہیں۔ مادی لحاظ سے خود بینی اور خود سازی اور خود غرضی اور صرف اپنے فائدے کو دھیان میں رکھنا بہت برا ہے، لیکن روحانی اعتبار سے اپنی ذات کو پروان چڑھانا جتنا وہ برا ہے اتنا ہی یہ ضروری ہے، نہ صرف یہ کہ اچھا ہے بلکہ لازمی ہے۔ انسان اپنی ذات کو پروان چڑھائے، حق کے ساتھ اپنی ذات کو پروان چڑھائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں باریابی کے لائق بنائے۔ جو یہ ممکن نہیں ہے ہر ایک کے لیے کہ وہ پوری امت کے ساتھ یہ کام کر سکے، یہ حق صرف نبی کا ہوتا ہے۔
یہ نبی ہے جو پوری امت کو اس قابل بنا دیتا ہے کہ بارگاہ حق میں باریاب ہو سکے. یہ عام انسان یہ نہیں کر سکتا. عام انسان کے لیے تنہائی شرط ہے، اور تنہائی مادی لحاظ سے بھی تنہائی، اور پھر جب یہ تنہا رہنے کا ہنر آ جائے تو پھر جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بھیڑ میں بھی رہے تو وہ تنہا رہے گا. یعنی کیا؟ یعنی وہ دوسروں سے متاثر نہیں ہوگا اور دوسروں کے مسائل میں دخل در معقولات نہیں کرے گا. لاکھ بھیڑ ہو، لاکھ مجمع ہو، لاکھ دنیا کے ہنگامے ہوں، وہ یہ دیکھے گا کہ کون سی چیز مجھے حق سے قریب کرتی ہے اور کون سی چیز مجھے حق سے دور کرتی ہے، اور وہ ہر اس شے سے بچے گا، ہر اس امر سے بچے گا جو اسے حق سے دور کرنے والی، اور ہر اس شے کو اختیار کرے گا جو اسے حق سے قریب کرنے والی. پڑھ لینا ان الفاظ کا اور دہرا دینا زبان سے اور سن لینا آسان ہوتا ہے، لیکن عملاً مشکل ہوتی ہے، اور اسی لیے یہ باتیں زیر بحث لانی پڑتی ہیں. عملاً مشکل ہوتی ہے. واقعاً علائق کے بے شمار علائق و بے شمار رشتوں سے گندھی ہوئی اور الجھی ہوئی اس دنیا میں اور اس زندگی میں انسان کا اس طرح زندگی بسر کرنا کہ حق سے اس کا رشتہ کہیں کمزور نہ ہونے پائے، یہ بڑے ہنر کی بات ہے. اسی میں ذہانت ہے، اسی میں فراست ہے، اسی میں ریاضت ہے. الجھے ہوئے رشتوں میں سب سے نازک و لطیف رشتہ حق کا رشتہ ہے. یہ ہمیشہ محفوظ رہے، یہ کمزور نہ ہونے پائے، بلکہ نگاہوں سے اوجھل نہ ہونے پائے. یہ تبھی ممکن ہے کہ جب انسان اس سلیقۂ زندگی کو پیدا کر لے جس سلیقۂ زندگی کا یہاں اشارہ کیا جا رہا ہے کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ. انسان سے متعلق جو باتیں نہیں ہیں، جو باتیں کنسرن نہیں ہیں اس سے، ان باتوں کو ترک کر دینا اسلام کی، انسان کی دینداری کا حسن ہے. اور یہ ملکہ پیدا کرنے کے لیے خاموشی، تنہائی، اور تیسری چیز اگر اضافہ کر لیا جائے تو وہ ہے ذکر. تنہا رہے انسان لیکن ذکر رہے، ذکر حق، دل میں، دماغ میں، زبان پر. اگر ذکر حق رہے تو انسان، اگر ذکر نہیں ہے تو تنہائی میں بھی تنہائی عذاب بن جاتی ہے. صرف تنہائی کام نہیں آتی، اسی لیے تنہائی میں ذکر بھی ضروری ہے. ذکر بھی اپنی جامعیت کے ساتھ، اپنے شمول کے ساتھ، کاملیت و شاملیت کے ساتھ، یعنی ذہن میں بھی اسی کی یاد قائم ہو، دل میں بھی اسی کی یاد قائم ہو، اور زبان پر بھی اسی کی یاد قائم ہو، یعنی اسی کا ذکر جاری ہو. اور اس کے لیے لوگ ذکر تلاش کرتے ہیں، اور ذکر سب سے عام اور سب سے اہم ذکر بس 3 ہیں ہم جیسے انسانوں کے لیے. پہلا ذکر استغفار، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. دوسرا ذکر صلوات، اللہم صل علی محمد. اور تیسرا ذکر ہے ذکر لا الہ الا اللہ. یہ وہ اذکار ہیں کہ جو انسان کو واقعاً، اگر انسان ان اذکار کا حق ادا کرے
تو پھر اس کی زبان میں، اس کی نگاہ میں، اس کی انگلیوں میں یہ طاقت ہو جاتی ہے پیدا کہ وہ خاک کو اٹھا لے تو وہ سونا بن جائے۔ بلکہ جس ارادے سے انسان خاک کو اٹھائے وہی شے بن جائے۔ انسان صحرا میں جا رہا ہو، اور البتہ یہ کملین کا مقام ہے، یہ ان کا مقام ہے کہ جو واقعین اس ذکر کو اس کا حق ادا کر چکے ہوں، کہ صحرا میں جا رہے ہوں، ادھر ادھر پانی نہیں ہو، وضو کا وقت ہو تو وہ ریت ہٹائیں گے اور وہاں پانی کا چشمہ ان کے لیے ظاہر ہو جائے گا۔ یہ خصوصیت صرف معصوم کے لیے نہیں ہے، یہ صرف نبی و امام کے لیے نہیں ہے، ان کے لیے تو معمولی چیز ہے۔ وہ افراد جو عام بشر ہیں لیکن انہوں نے اپنے نفس کی تربیت کی ہو، انہوں نے حق کی بارگاہ میں باریابی حاصل کی ہو، انہوں نے ذکر کا حق ادا کیا ہو، انہیں پروردگار یہ ملکات اور یہ کرامات بخشتا ہے۔ پروردگار ہمیں اور آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کی یاد میں ثابت قدم رہ سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔